ایمان کا 49واں شعبہ ہے وَهُوَ بَابٌ فِي طَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ، اولو الامر کی اطاعت کرنا۔ اولو الامر کی اطاعت کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان حکمران ہو، جس کی زندگی عدل اور انصاف میں گزر رہی ہو، رعایا اس سے خوش ہو، رعایا کے حقوق کو وہ ادا کرنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، تو ایسے بادشاہ کی اولو الامر کی اطاعت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف دے گا، شریعت کے خلاف اس کا کوئی فیصلہ ہوگا، تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے کون مراد ہیں؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3 قول ذکر کیے۔ پہلا قول ہے اولو الامر سے مراد علماء ہیں، کہ علماء کی اطاعت کی جائے۔ دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمانوں کے کمانڈر اور مجاہدین ہیں جن کو کسی غزوے میں امیر بنا کر بھیجا جائے تو جو وہ حکم دیں تو اس امیر کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دونوں ہیں، یعنی علماء کی بھی اطاعت ہو اور اس امیر اور کمانڈر کی بھی اطاعت ہو۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ کہ اولو الامر سے مراد حکمران اور بادشاہ ہے، تو بادشاہ جب اطاعت پر زندگی گزار رہا ہو تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے مقابلے میں بغاوت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یعصنی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی یقیناً اس نے میری اطاعت کی۔ ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی یقیناً اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولو الامر جو مسلمان حکمران ہو تو ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا واطیعوا، تم ان کی باتیں سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، اگرچہ تمہارے اوپر حکمران بنایا جائے کوئی حبشی اور جس کا سر کشمش کی طرح ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی بادشاہ بن جائے جو بظاہر سیافام ہے، رنگ و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہے، اس کا سر بہت چھوٹا ہے، انگور اور کشمش کی طرح ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے اور فیصلے انصاف کے ساتھ کرتا ہے تو تم بھی اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 3 باتوں کی، ان اسمع و اطیع ولو لعبد مجدعۃ الاطراف، کہ میں بات سنوں اور اطاعت کروں اگرچہ ہمارے اوپر ایسا غلام مقرر ہو جس کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہوں، یعنی اس کا ہاتھ، پاؤں، ناک، کان کٹا ہوا ہو، تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً أَنْ أَكْثِرْ مَاءَهَا، دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب تم گھر میں شوروا پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، یعنی تاکہ یہ پڑوسیوں کے اور غریبوں کے کام آئے۔ ثُمَّ انظُرْ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ قَرِيبٍ مِّن جِيرَانِ، پھر تم دیکھو جو پڑوسی تمہارے گھر کے قریب ہو، فَأَصِبْهُم مِّنْهُ بِمَعْرُوفٍ، تو اس میں سے کچھ دستور کے مطابق اس کو بھی دے دو۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ایسا شخص بھی حکمران مقرر ہو جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں، تم اس کی بھی اطاعت کرو۔ اور ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، جب کھانا بناؤ تو شوروا زیادہ کر دو اور اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی حصہ دو جو پڑوسی تمہارے قریب ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں یہ باتیں ہوں گی وہ جنت میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم، نمبر 1 اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، نمبر 2 5 وقت نماز پڑھو، وصوموا شہرکم، نمبر 3 1 مہینہ روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، نمبر 4 اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، نمبر 5 اولو الامر کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تو پھر تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آپ نے فرمایا جس میں 5 باتیں ہوں گی وہ اپنے رب کی جنت میں اطمینان سے داخل ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 5 وقت نماز پڑھنا، نمبر 3 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 5 اولو الامر کی اطاعت کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا اولو الامر کی اطاعت ضروری ہے۔ اولو الامر وہ حکمران جن کی زندگی عدل میں گزرے، عادل بادشاہ ہوں، انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، رعایا کا مال نہ کھائیں، کرپشن میں ان کی زندگی نہ گزرے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو اس سے دور رکھیں، تو اللہ ایسے حکمران کو اتنا بڑا درجہ دیتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سب سے پہلا انسان وہ ہوگا، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف پہ زندگی گزاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ امام عادل، ان میں ایک وہ حکمران ہوگا جس نے عدل اور انصاف پہ زندگی گزاری ہوگی۔ تو معلوم ہوا جو عادل بادشاہ ہے اس کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ جب بادشاہ عادل ہوتا ہے پھر جو دعا وہ کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 الذاکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ نمبر 3 والامام المقسط، اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا بادشاہ۔ جو بادشاہ عدل اور انصاف پہ زندگی گزارے گا جب یہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، 3 قسم کے لوگ جنتی لوگ ہیں۔ نمبر 1 ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والا ہو، اور جسے ان کاموں کی توفیق دے دی گئی ہو۔ نمبر 2 ورجل رحیم بکل ذی قربا وغیرہم، اور وہ رحم دل انسان جو اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرے اور غیروں پہ بھی خرچ کرے، نرمی کے ساتھ زندگی گزارے اور اہل و عیال اور عزیز و اقارب پر خوب مال خرچ کرے۔ تیسرا آدمی وعفیف متعفف، جو پاک دامنی میں زندگی گزارے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ عفت اور پاک دامنی میں زندگی گزارتا ہے، اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتا، اپنی عزت نفس کا خیال کرتا ہے، اس آدمی کو بھی اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 وہ بادشاہ جو عدل پر زندگی گزارے اور صدقہ کرنے والا ہو، اور نمبر 2 جو نرمی کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے رشتہ داروں اور غیروں کو دینے والا ہو، اور نمبر 3 آپ نے فرمایا جو پاک دامنی میں اپنی زندگی گزار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، نہیں کوئی شخص کہ جسے ذمہ داری دی گئی، یموت حین یموت وہو غاش لرعیتہ، اور اسے موت آئی اس حال میں کہ وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے آدمی پر اللہ اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہے۔
یعنی جو بادشاہ بنا اور اس نے اپنی زندگی دھوکے میں گزاری، اپنی رعایا کو دھوکہ دیا، رعایا کے مال کو ناحق اور غلط استعمال کیا، اللہ نے ایسے بادشاہ پر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ تو بادشاہ کا مقام بھی بلند ہے اگر وہ عدل اور انصاف میں زندگی گزارے، لیکن اگر وہ عدل سے ہٹ کر، اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو بڑے سخت الفاظ میں وعید بھی ہے کہ اگر اس نے ناحق مال کھایا ہوگا تو اللہ ایسے آدمی پر اپنی جنت کو حرام کر دے گا۔ دنیا میں ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ جیسے بادشاہ پر رعایا کی ذمہ داری ہے، شوہر پر اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، والد پر اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے، بیوی پر اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامیر راع علی الناس وہو مسئول، بادشاہ جو ہے اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول، انسان سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے جیسے خود دین پر آنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی دین پر لانا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں کما کے لا رہا ہوں، 2 وقت کا کھانا انہیں کھلا رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی رزق حلال کمانا یہ بھی فرض ہے، لیکن فرض نماز کے لیے انہیں لانا بھی ضروری ہے۔ آج ہم دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ دنیا کا نقصان ہو جائے، بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیوں نقصان ہو گیا؟ پنکھا چل رہا ہے اتنی دیر ہو گئی آپ نے بند نہیں کیا، لائٹ جلی اتنی دیر ہوئی بند نہیں کی، یہ گلاس کیوں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا؟ یہ نقصان نظر آیا۔ بچے نے نماز نہیں پڑھی، یہ نقصان نظر نہیں آتا۔ بچہ سبق پڑھنے نہیں گیا، یہ نقصان نظر نہیں آتا۔ ہم دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ آج دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج اگر آگ لگی ہوئی ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھے آگ لگی ہے فوراً دوڑتا ہوا جائے گا، بیٹے کو پکڑے گا، بیٹا آگے نہ جاؤ آگ میں جل جاؤ گے۔ دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کی، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کی۔ آج اگر سامنے سانپ نظر آ جائے، دوڑتے ہوئے جاتے بیٹے کو پکڑتے، بیٹا نہیں جانا، یہ اژدہا تمہیں کھا جائے گا۔ اور قبر کے اندر جو اللہ نے انسان کے اوپر اژدہے مسلط کیے ہوں گے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے بچنے کا کبھی اہتمام نہیں ہوتا۔ تو ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھ رہے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے۔ قرآن کریم کی تعبیر بڑی عجیب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی، اس لیے کہ اس جہنم کا جو ایندھن ہے وہ ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم میں انسانوں اور پتھروں کو ایندھن بنایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے جہنم پر فرشتے مقرر کیے ہیں جو مزاج کے اعتبار سے بھی سخت ہیں، طاقت کے اعتبار سے بھی سخت ہیں۔ دیکھیں انسان کسی کی سزا سے تب بچ سکتا ہے جب کہ سزا دینے والا کمزور ہو، انسان طاقتور ہو، وہ مارنا چاہ رہا ہے یہ اس سے نکل جائے گا، وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا یہ اپنا بدلہ لے لے گا۔ یہ تب ہوگا جب یہ طاقتور ہوگا اور مارنے والا کمزور ہوگا۔ اللہ نے کہا ہم نے جو جہنم میں فرشتے مقرر کیے ہیں شداد، وہ بڑے سخت ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں کہ انسان مقابلہ کر کے اپنی جان چھوڑا دے۔ غلاظ، ان کا مزاج اس وقت بڑا سخت ہوگا، انہیں کسی پہ ترس نہیں آئے گا، ابھی ترس نہیں آئے گا کہ اس پہ عذاب اور اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ بدلے کا مقام ہے، رحم کا مقام دنیا کا تھا، اللہ نے اس کو دنیا میں زندگی اسباب سب دیے تھے، وہاں وہ اب کسی پہ ترس نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی، وہ بڑے طاقتور ہیں، ان سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ دنیا میں دشمن طاقتور ہو لیکن کبھی اس کو ترس آ جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ان کو ترس نہیں آئے گا،
کہ تم ان کے طرز اور اپنے آنسو بہا کر ان سے جان چھڑا دو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تیسری صورت ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی کرے، مثلا اوپر والے نے کہا ان کو سزا دو، لیکن نیچے والا رشوت لے کر چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے میری کبھی نافرمانی نہیں کرتے، میں جو ان کو کہوں گا اس بندے کو سزا دو یہ سزا دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ دولت پیسے رشوت لے کر چھوڑ دیں۔ چوتھی صورت ہوتی ہے اوپر والا کہے کہ سزا زیادہ دو لیکن نیچے والا کم دے، اللہ فرماتے میرے فرشتے اس طرح نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، میں جو حکم دوں گا وہ اس کو پورا پورا کریں گے۔ اس لیے اللہ کی سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ میں تو بہت فرق ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے اس آگ سے نکال کر اس آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو ایسے آدمی کو تو نیند آ جائے گی اور بڑے اطمینان کی زندگی آ لے گی۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یقیناً ہر انسان جو ہے وہ راعی ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، عورت سے بھی سوال کیا جائے گا اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، غلام جو ہے اس سے بھی سوال ہوگا آقا کے مال کے بارے میں۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جس کے جتنے اختیارات چلتے ہیں وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے نرمی کے ساتھ اپنے ماتحتوں کو دین کی طرف لائے۔ خود دین پر آنا کافی نہیں ہے، دوسروں کو دین کی دعوت دینا ضروری ہے۔ دنیا میں 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے نہایت بغض رکھتا ہے، ان 4 سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ 4 بدبخت کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 یبغضهم اللہ، 4 آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1 البیاع الحلاف، وہ انسان جو خرید و فروخت کرتے ہوئے قسمیں کھانے والا، مال فروخت کرے مال بیچے، قسم کھا کر مال بیچے، قسم کھا کر مال بیچنے والا، اللہ اسے محبت نہیں کرتا۔ آج مارکیٹ میں شاید آپ کو 100 میں 10% بھی ایسے نہیں ملیں گے جو قسم نہ کھاتے ہوں۔ ہم نے تو جھوٹی قسم کا رواج بنا دیا، 10 روپے کی چیز کے لیے بھی اللہ کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں، کہتے اللہ کی قسم اتنے کی خریدی، حالانکہ نہیں خریدی ہوتی۔ بعض نادان تو کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اتنے کی چیز خریدی، اپنے ایمان کو بیچ میں لا کر چند روپوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، حقیر دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ میں لا کر ایمان کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بالکل محبت نہیں کرتا جو اللہ کے نام کو دنیا کے لیے استعمال کرے۔ دنیا کی حیثیت تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہے، اس مچھر کے پر کے لیے اللہ رب العزت کے نام کو غلط استعمال کرنا، یہ تو انسان کی تباہی اور ہولناکی ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ جھوٹی قسم سے مال تو کما لیتا ہے لیکن وہ مال نصیب نہیں ہوتا، وہ اس کو اور اس کی اولاد کو نفع نہیں دیتا۔ اس سے پرورش پانے والا جسم اللہ کا فرما بردار اور اس سے پرورش پانے والی اولاد اپنے والد کی فرما بردار نہیں ہوتی، اور یہ مال بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں اور آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ دوسرا آدمی والفقیر المختال، فقیر ہو اور تکبر کرنے والا ہو، فقر میں ہے اور اکڑ نہیں گئی، یعنی انسان پہ فقر آئے اللہ کی طرف جھک جائے، غربت آئی اللہ کے سامنے جائے، فقر میں ہے پھر بھی اکڑ نہیں ختم ہو رہی، تکبر نہیں ختم ہو رہا، تو اللہ کو یہ بہت ناپسند انسان ہے کہ یہ اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ نمبر 3 والشیخ الزانی، بوڑھا ہو اور زناکار ہو، یعنی بڑھاپے میں پہنچ کے بھی وہ زنا نہیں چھوڑ رہا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، بات کرتا ہے کوئی سمجھتے نہیں ہیں، خود سن نہیں سکتا، لیکن حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ اس گناہ پہ پڑا۔ کتنے بوڑھے ہیں جن کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر رہی، کتنے جو چوکوں چوراہوں میں کالجوں کے سامنے
کھڑے ہوئے ہیں صرف غیر محرم کو دیکھنے کے لیے، تو اگر کوئی اس عمر میں یہ عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ مبغوض ہے۔ زنا تو جو بھی کرے وہ گناہ ہے بہت بڑا، لیکن ایک جوانی میں کر رہا ہے اور ایک بڑھاپے میں کر رہا ہے کہ جو عمر اللہ کی طرف لوٹنے کی اور وہ باز نہیں آ رہا، اللہ فرماتے اس سے میں بغض رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا آدمی والامام الجائر، بادشاہ ہو کر ظلم کرنے والا، کہ بادشاہ کو آخر ظلم کی کیا ضرورت ہے؟ ساری رعایا اس کے ماتحت ہے، وہ عدل پر فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس سے نفرت کرے گا۔ تو بہرحال یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ایسے 4 آدمیوں کو مبغوض رکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا یہ شعبہ ہم سے تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کی جائے، لیکن یہ اطاعت تب ہوگی جب کہ وہ بادشاہ عدل اور انصاف پر اپنی زندگی گزارتا ہو۔ جیسے کہ مسلمان حکمران ماضی میں گزرے جنہوں نے اپنی ساری زندگی عدل پر گزاری، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمان حکمرانوں میں سے گزرے ہیں جن کی سارا دن لوگوں کے فیصلے میں گزر جاتا اور ساری رات اللہ کے سامنے اطاعت میں گزر جاتی۔ کسی نے کہا حضرت رات کو آرام کرو، فرمایا اگر دن کو آرام کروں تو لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، رات کو آرام کروں تو اللہ کا حق تہجد کی نماز عبادت مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ اس لیے جب سے بادشاہ بنے موت تک اپنی گھر والی سے ملے نہیں، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اللہ کا خوف اتنا تھا، ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ سارے 2 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزار دیا۔ جب حکمرانی ملی تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو شاید میں حق نہ ادا کر سکوں، اپنی باندیوں سے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں، بیوی سے کہا فاطمہ سے تم چاہو میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے۔ پھر ایسے عدل اور انصاف میں زندگی گزاری۔ ان کے دور میں انسان تو انسان، جانوروں میں بھی اتنا عدل ہوتا تھا کہ کوئی بھیڑیے نے بکری پر حملہ نہیں کیا۔ تاریخ الخلفاء میں واقعہ ہے ان کے دور میں ایک ہی گھاٹ پہ بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا، بکری بھی پانی پیتی تھی۔ پورے دور کے اندر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ رعایا میں بڑی خوشحالی کا زمانہ آ گیا، ہر انسان وہاں خوش تھا۔ ایمان کا 50واں